نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بآواز بلند روشن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الإخلاص ہے مکہ میں نازل ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اندر اپنی ذات و صفات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ بالکل تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس مروی کرتے ہیں کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کی طرف سے ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عامر نے کہا کہ اللہ کی توصیف کیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، لکڑی کا ہے۔ اور ایک روایت میں یہودیوں نے یہ سوال کیا۔ اس پر سورت اخلاص نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اربد کو بجلی سے ہلاک کر دیا اور عامر بن طفیل کو اللہ نے طاعون کی بیماری لگا کر ہلاک کر دیا کہ اللہ کی ذات و صفات میں جو ایسی بات کرے اللہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ جب رب نے کہہ دیا کہ میں اکیلا ہوں تو ہم نے کہنا ہے رب اکیلا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام جو بھی آئے انہوں نے یہی کلمہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی نے یہی کہا۔ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہماری حاجات پورے کرنے کے لیے تو 360 بت ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک، آپ کہتے ہیں ایک۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ زمین کو، آسمان کو، یہ سارے نظام کو ایک ہی چلا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری کوئی مثال نہیں ہے، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے جنا نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تمہاری سوچ سے بالا تر ہوں کیونکہ تمہاری سوچ بالکل چھوٹی ہے۔ دنیا میں انسان کی سوچ چھوٹی ہے، مرنے کے بعد یہ زندگی ہے، اس میں زندگی بھی لمبی ہوگی، سوچ بھی لمبی بڑی ہوگی۔ سوچ لمبی ہوگی تو پھر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں اے میرا محبوب ان کو بتا دیجئے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر دو معبود ہوتے تو آپ دیکھتے کہ زمین و آسمان کا نظام نہ چل سکتا، لفسدتا، فساد برپا ہو جاتا۔ ایک کہتا آج سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا لیٹ نکالو، ایک کہتا چاند دن کو نکالنا ہے، سورج رات کو نکالنا ہے۔ اس
اس لیے اللہ اپنی مثال میں بے مثال ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس نے نظام قدرت بنا دیا ہے، دن آ جاتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، دن چلا جاتا ہے، یوں ہی انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے اندر بے مثال ہوں، اکیلا ہوں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یوں کیا ہے، یعنی صمد وہ سید ہے جس کی سرداری مکمل ہے، جس کا شرف کامل ہے، وہ عظیم ہے جس کی عظمت کامل ہے، وہ حلیم ہے جس کا علم پورا ہے، وہ علیم ہے جس کا علم کامل ہے، وہ حکیم ہے جس کی حکمت پوری ہے، وہ ذات ہے جو شرف اور سرداری کے تمام انواع میں کامل ہے۔ یہ معنی بہت اشمل اور اکمل ہے۔ اللہ الصمد کا یہ ترجمہ بہت ہی اچھا ہے، جس نے تمام صفات کو اپنے اندر جمع کیا ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی، اللہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ایسی سخت بات انہوں نے کی، کوئی بعید نہیں کہ آسمان پھٹ جائے، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ ٹوٹ جائیں، لیکن یہ بات کرنا اس سے بھی بڑی ہے جو انہوں نے بات اللہ پر کر دی ہے۔ مشرکوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا، نصارہ نے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے باطل کیا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کا کوئی مثل وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے کوئی برابر بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ آپس میں برابر یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی اور اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب لوگ ایسا سوال کریں تو یوں کہو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ بھی ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر آپس میں یہ سوال کرتے رہیں گے، یہ مخلوق ہے اس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب کوئی شخص اپنے اندر یہ بات محسوس کرے تو یوں کہہ دے آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور وہیں رک جائے، وہیں پر رک جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، اس کو ایسا نہ کرنا تھا، اس نے مجھے گالی دی، اس کو ایسا نہ کرنا تھا، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پہلے کی بنسبت دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے۔ اس نے مجھے گالی دی، فرمایا اس نے یوں کہہ دیا کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں نے کسی کو نہیں جنا اور نہ کسی نے مجھے جنا ہے اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ اب سورۃ اخلاص کی فضیلت،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ میں نے ایک شخص سے قل هو اللہ احد سنی کہ وہ بار بار اسے پڑھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو یہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو بار بار سورۃ اخلاص پڑھ رہا تھا۔ سیل کا انداز بیان ایسا تھا جیسے اس عمل کو کم سمجھ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جس نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی اللہ پورے قرآن کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سورت نے تیری جو جنت ہے اس میں تجھے داخل کر دیا، یعنی سورۃ اخلاص پڑھنے سے جنت میں داخل کر دیا۔ انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں جس نے روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اس کو قرض اس کا معاف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا اے میرے بندے میری دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورۃ اخلاص بار بار پڑھتے سن لیا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے حبیب کیا؟ فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سعید ابن مسیب سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ جس نے 20 مرتبہ پڑھی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہمارے بہت زیادہ محل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ بڑا داتا ہے، اللہ بڑا داتا ہے، جتنا عمل کرو گے وہ اس سے بھی زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنے کی۔ جس آدمی کی دکان نہیں چلتی، جس آدمی کو رزق کی تنگی ہے، جس آدمی کو جو پریشانی ہے وہ صبح کے وقت 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس مشکل کے لیے پڑا ہے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اگر دکاندار پڑے تو اس کی دکان اتنی چلے گی کہ باقی ساری دکانیں پیچھے رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی نماز کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، موت کی سختی سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرما، شر و فتنوں سے محفوظ فرما، آسمانی زمینی آفات و بلیات و امراض سے محفوظ فرما، اچانک حادثات سے محفوظ فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔